السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امامت کا بیان جاری ہے، یعنی نماز کی امامت کا بیان۔ اس میں 6 شرائط بیان کیے گئے تھے جو امام میں پائی جانی ضروری ہے: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا، قراءت صحیح ہونا اور شرعی معذور نہ ہونا۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بتائی تھی کہ اور کون امامت کا حقدار ہے، زیادہ حقدار کون ہے۔ تو جو فاسق معلن نہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو اور سارے امامت کے شرائط اس میں پائے جاتے ہوں اور قرآن صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتا ہو تو اس کو سب سے مقدم رکھا جائے گا۔ اور پھر اگر ان چیزوں میں بھی کوئی 2 شخص ایسے ہیں جو برابر ہیں، علم سب کا برابر ہے، تو پھر جس کی قراءت اچھی ہو اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اور قراءت میں بھی اگر برابر ہیں تو جو زیادہ پرہیزگار ہو، جو شبہات سے بھی بچتا ہو، اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اور اگر دونوں پرہیزگاری میں بھی برابر ہیں تو جو عمر میں بڑا ہو اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اگر عمر بھی دونوں کی سیم ہو تو جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اور اگر اس میں بھی دونوں برابر ہوں تو جو زیادہ تہجد گزار ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اور مان لیجئے کہ یہ چیز بھی دونوں میں برابر ہے، تہجد کا معاملہ بھی دونوں کا سیم ہی ہے، تو ایسی صورت میں بالکل آخر میں جا کر اب خاندان اور نسب کو دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ باتیں تھیں۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ عالم اگر فاسق و بد مذہب یا درست حروف ادا نہ کر سکے تو اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ آپ نے امامت کے شرائط میں یہ بات بھی تو سنی کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے، فاسق معلن یعنی کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہونا۔ اور تیسری بات یہ بیان کی تھی کہ وہ صحیح طور پر قرآن شریف پڑھنا جانتا ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں ہیں، یعنی اگر فاسق ہے تو ایک شرط فوت ہو جاتی ہے، یا بد مذہب ہے تو سنی صحیح العقیدہ ہونے والی شرط فوت ہو جاتی ہے، یا اگر حروف صحیح ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے والی شرط فوت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، اسی کو جواب میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فاسق و بد مذہب کی امامت بہرحال مکروہ ہے، یعنی ہر حالت میں مکروہ ہے۔ فاسق اور بد مذہب، مکروہ سے بھی مراد کون سی؟ مکروہ تحریمی۔ اگرچہ سب حاضرین سے زیادہ علم رکھتے ہوں، یعنی اگرچہ فاسق یعنی کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا بہت بڑا عالم ہے اور اس مجمع میں اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، وہی سب سے بڑا عالم ہے، پھر بھی اس کو امام نہیں بنایا جائے گا کیونکہ وہ فاسق معلن ہے، یا ایسا آدمی بد مذہب ہے تو اس کو امام نہیں بنا سکتے۔ یوں ہی اگر حرف ایسے غلط ادا کیے کہ نماز ٹوٹ گئی تو امامت جائز ہی نہیں، اگرچہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی عالم ہے، علم والا ہے، لیکن صحیح حروف ادا نہیں کرتا، جیسے سین، صاد، شین میں فرق نہیں کر پاتا، یا زا، ضا اور جیم ان میں وہ فرق نہیں کر پاتا ہے، تو ایسے آدمی کی امامت درست نہیں، اگرچہ وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ کہلاتا ہو، اس کو امام نہیں بنا سکتے۔ اور ایسی صورت میں تو یہ مخرج کی جو غلطی ہے نا، سین صاد میں فرق نہ کر پانا، یا زا، ضا، جیم وغیرہ میں فرق نہ کر پانا، یہ لفظی غلطی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گیا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو عقیدے کا کافر ہو، جس نے کفری عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کافر کے پیچھے نماز تھوڑی ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، جیسے رافضی اگرچہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یا صحبت سے انکار کرتا ہو، یعنی آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہو، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور
اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ یا شیخین رضی اللہ عنہما کی شان اقدس میں تبرہ کرتا ہو، یعنی ان کو برا بھلا کہتا ہو۔ شیخین سے مراد سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہو۔ قدری یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا، جو تقدیر ہی کا منکر ہو، یا جہمی یا مشبہ۔ مشبہ وہ لوگ ہوتے ہیں اور جہمیہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، مشبہہ اور جہمیہ، اور انہی کو مجسمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیہ سے پاک ہے۔ اس کا کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کے لیے زمانہ بھی نہیں، اس کے لیے جگہ بھی نہیں، وہ کسی جگہ کو نہیں گھیرتا۔ یہ ساری چیزیں مخلوق کا خاصہ ہے۔ مخلوق کے لیے زمانہ ہوتا ہے، مخلوق کا جسم ہوتا ہے، مخلوق کو جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ مخلوق جو ہوتی ہے وہ جگہ گھیرتی ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ تو سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، جسم اور جسمانیہ سے پاک ہے۔ تو یہ بھی کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنے کے لیے کی وجہ سے کافر ہیں۔ اور جو قرآن کو مخلوق بتاتا ہے، قرآن مخلوق نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی قرآن جو کلام نفسی، اس کی بات چل رہی، کلام نفسی کی۔ کلام نفسی ایک ہے کلام لفظی، وہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے، مصحف کی شکل میں موجود، وہ کاغذ استعمال کیا گیا، اس میں پٹھا استعمال کیا گیا، اس میں روشنائی استعمال کی گئی، روشنائی سے اس کو لکھا گیا، یہ ہوا کلام لفظی۔ یہ تو مخلوق ہے اور یہ حادث ہے، لیکن جو کلام نفسی ہے، یعنی اس کا جو معنی اور اس کا جو مطلب ہے، یہ تو لکھا ہوا، اس کا جو معنی اور مطلب ہے وہ ہوا کلام نفسی۔ وہ قدیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا یہی حال ہے۔ تو جو قرآن کو مخلوق بتاتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرامن کاتبین کا انکار کرتا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کرامن کاتبین وہ اعمال لکھنے والے فرشتے، یہ قرآن مجید میں ان کے تعلق سے آیا ہے، یا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دو فرشتوں کا ذکر ہے، کرامن کاتبین لکھنے والے فرشتے، بلکہ دو نہیں بلکہ بہت سارے فرشتے ہیں جو اعمال لکھنے پر مقرر کیے گئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں وہ فرشتے۔ تو قرآن مجید سے ان کا وجود ثابت ہو گیا کرامن کاتبین کا۔ تو اب ان کا کوئی انکار کر دے کہ کرامن کاتبین جیسے کوئی فرشتے نہیں ہوتے یا کرامن کاتبین کوئی چیز نہیں، تو وہ قرآن کا منکر ہو گیا۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ آگے سوال ہے کہ حروف کو درست ادا نہ کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر قرآن مجید ایسا غلط پڑھتا ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مثلا حمزہ، عین، یا، تا، فا، ثا، سین، صاد یا ہا یا ذا، ذال، زا، غا، ضاد میں فرق نہیں کر پاتا، تو اس کے پیچھے نماز باطل ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اب جو غلطی ہوگی یہ مخرج کی غلطی، اور مخرج کی غلطی لفظی غلطی ہوتی ہے، اور ایسی غلطی کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو جا رہا ہے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اور اس صورت میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا ترک جماعت نہیں، کہ وہ جماعت کیا نماز ہی نہیں ہے۔ جب نماز ہو ہی نہیں رہی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ یوں ہی اگر اس کا وضو مشکوک رہتا ہے، جب بھی اس کے پیچھے نہ پڑھنے میں مواخذہ نہیں، یعنی اس کے وضو کے ٹوٹ جانے میں شک رہتا ہے ایسا آدمی، تو اس کو بھی امام نہ بنایا جائے، اور اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اگر کوئی آدمی، تو اس میں بھی کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ آگے ایک سوال ہے کہ ایسا عالم جو ایک پاؤں سے لنگڑا ہے، اس پاؤں کی ایک انگلی زمین پر وہ لگا سکتا ہے، تو اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ صرف ایک انگلی اس کی لگتی ہے، پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا پاتا ہے، تو اس کو امام بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ ایسے شخص کی امامت بلا شبہ جائز ہے۔ پھر اگر وہی عالم ہے تو وہی زیادہ مستحق ہے، یعنی اس سے زیادہ علم والا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ لنگڑے صاحب ہیں جو سب سے زیادہ عالم ہیں، ایک پاؤں سے معذور ہیں، تو انہی کو امام بنایا جائے گا، اور اس کے ہوتے ہوئے جاہل غیر عالم کی تقدیم، یعنی اس کو امام بنانا ہرگز نہیں چاہیے، کیونکہ یہ عالم ہے، ان کے مقابلے میں صرف ان کے لنگڑا ہونے کی وجہ سے یا ایک پاؤں سے معذور ہونے کی وجہ سے کسی جاہل کو امام بنانا درست نہیں ہوگا۔ اب جاہل کو امام بنائیں گے جس کو مسائل نہیں معلوم، تو وہ گڑبڑ کرے گا، یا قراءت صحیح نہیں ہے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، یا جو ہے کہ وہ طہارت صحیح طور پر وہ فاسق مولن بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ فاسق مولن ہوگا تو بھی اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر دوسرا عالم بھی موجود ہو جب بھی اس لنگڑے عالم کی امامت میں حرج نہیں، یعنی ان کو امام بنایا جا سکتا ہے، مگر بہتر وہ دوسرا عالم ہے
یہ سب اس صورت میں ہے کہ دونوں شخص شرائط صحت و جواز امامت کے جامع ہو، یعنی دونوں کے اندر امامت کے لیے جو شرطیں ہیں وہ پائی جاتی ہوں، یعنی دونوں عالموں میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں، صحیح خواہ ہوں یعنی قرآن کو صحیح پڑھنے والے ہوں، اور صحیح ہو طہارت ہو یعنی طہارت کے ضروری مسائل جاننے والے ہوں، اور سنی صحیح العقیدہ اور غیر فاسق معلن ہوں یعنی درست قرات کرنے والے اور ٹھیک سے طہارت کرنے والے اور درست عقیدے والے سنی ہوں، اور کھلم کھلا اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرنے والے نہ ہو، ورنہ جو جامع شرائط ہوگا وہی امام ہوگا، یعنی دونوں عالم ہیں لیکن ایک عالم کے اندر کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، جو شرائط اوپر بیان کیے گئے تو اب اس کو امام نہیں بنایا جائے گا، دوسرے کو بنایا جائے گا جس میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ مختار قول ہے، در مختار کے اندر جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ مختار قول کے مطابق یعنی پسندیدہ قول کے مطابق جو علماء نے اختیار فرمایا اس قول کے مطابق سیدھا کھڑے ہونے والے کی نماز کبڑے شخص کے پیچھے درست ہے۔ کبڑا شخص یعنی جس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہو، اس کے پیچھے بھی اگر نماز پڑھتا ہے سیدھا کھڑا رہنے والا جس کی کمر سیدھی ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، درست ہے، اگرچہ اس کا کبڑاپن رکوع کی حد تک ہو، یعنی اتنی زیادہ اس کی کمر جھک گئی ہے کہ ہاتھ بڑھائے گا تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، پھر بھی اس کو امام بنایا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری ساری شرطیں اس کے اندر امامت کی شرطیں پائی جاتی ہوں۔ اسی طرح لنگڑے کا بھی حکم ہے، البتہ دوسرے آدمی کی امامت افضل و اولا ہے، یعنی ایسا شخص موجود ہے جو لنگڑا ہے یا ایسا شخص جو کبڑا ہے، اس کے مقابلے میں ایک صحیح سالم آدمی موجود اور اس کے اندر بھی ساری شرطیں پائی جا رہی ہے، جو کبڑا نہیں ہے یا جو لنگڑا نہیں ہے تو اس کو امام بنانا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے لنگڑے کو امام بنا دیا یا کبڑے کو امام بنا دیا جس کے اندر امامت کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں تو امامت درست ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ آگے ایک سوال یہ، ایک بات ہے کہ کانوں تک ہاتھ نہ اٹھا سکنے والے امام کی امامت کا حکم، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھا پاتا ہے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، یا ہاتھ میں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے فالج کا یہ اثر ہے یا جو ہے کہ لقوہ لگ گیا جس کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا پاتا ہے، تو ایسے شخص کو امام بنا سکتے کہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگر امام کا ہاتھ کسی معذوری کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر بے حس و حرکت ہو گیا، یعنی اس کے اندر احساس ختم ہو گیا، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا بے جان جیسا ہو جاتا ہے بالکل، تو وہ حرکت کرنا بند کر دیتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک نہیں اٹھا سکتا، تو اس ایسے امام کی امامت بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ مجبوری کی وجہ سے ایسا ہے، وہ مجبوری کی بنا پر ہاتھ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ بلکہ اگر وہ قوم سے زیادہ عالم ہے تو امامت کا مستحق وہی ہے، امامت کا حقدار وہی ہے، یعنی وہی سب سے بڑا عالم ہے تو پھر وہی امام بنے گا۔ آگے سوال ہے کہ اشارے سے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ تو تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، معذور نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، اور سب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ امام کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، پاؤں میں تکلیف ہے تو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، یا اتنا زیادہ وہ معذور ہو گیا کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ رہا ہے، لیٹے لیٹے پڑھ رہا ہے، تو ایسے شخص کو امام بنانا کیسا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ جو رکوع و سجود سے عاجز ہو، یعنی جو رکوع و سجود نہ کر سکتا ہو، یعنی وہ کہ کھڑے یا بیٹھے رکوع و سجود کی جگہ اشارہ کرتا ہو، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی جو رکوع و سجود پر قادر ہے، جو رکوع اور سجود مسنون طریقے پر کر سکتا ہے وہ معذور کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی معذور کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور اگر بیٹھ کر رکوع و سجود کر سکتا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی ہو جائے گی، یعنی رکوع سجود کر سکتا ہو، اتنی طاقت ہو اس کے اندر بیٹھ کر ہی صحیح، لیکن بیٹھ کر وہ رکوع سجدہ کر سکتا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ چاندی کی ایک سے زائد انگوٹھی یا چھلے پہننے والے کی امامت کا حکم، کیونکہ ہم نے یہ مسئلہ سنا ہوا ہے کہ مرد کو چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہننے کی اجازت، وہ بھی کتنے کی ہونی چاہیے؟ وزن 4.5 ماشا، جو تقریباً 4 گرام 375 ملی گرام بنتا ہے، وہ اتنے گرام کی ہی وہ انگوٹھی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کی بھی پہننا جائز نہیں، اور ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں مرد کے لیے، ایک سے زیادہ، سونا تو جائز ہی نہیں، سونا تو حرام ہے مرد کے لیے سونا پہننا، یہ چاندی کی بھی ایک ہی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی 4.5 ماشے کی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں میں انگوٹھی چھلے پہنے، یعنی ایک نگ کی ایک انگوٹھی موافق شریعت مطہرہ سے زائد پہننے والے کی امامت کا کیا حکم ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی جو 4.5 ماشا انگوٹھی کی اجازت ہے اس سے بڑی انگوٹھی پہن لی، یا 2 انگوٹھیاں پہن لی، یا 3 انگوٹھیاں پہن لی، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ ایک آدھ بار پہننا گناہ صغیرہ، یعنی اس طرح ایک سے زیادہ انگوٹھی
یا جو شریعت مطہرہ کے خلاف جو انگوٹھی پہننا شریعت میں منع ہے، ایسی انگوٹھی پہن لی یعنی 4.5 ماشا سے زیادہ کے وزن کی پہن لی، تو اگر ایک آدھ بار ایسا کیا ہے اس نے تو یہ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہے، اور اگر پہنی اور اتار ڈالی ہے تو اس کے پیچھے نماز میں حرج نہیں، پہن کے بس ایسے ایک تھوڑی دیر رکھی پھر اس کو اتار دیے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نماز میں پہنے ہوئے ہو تو اسے امام بنانا ممنوع اور ناجائز ہے۔ نماز کی حالت میں اگر وہ 2 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں یا 4.5 ماشا سے زیادہ کی انگوٹھی پہنے ہوئے تو اب اس کو امام نہیں بنا سکتے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی۔ یوں ہی جو پہنا کرتا ہے اور اس کا عادی ہے، انگوٹھی پہننے کا عادی ہے، تو وہ فاسق معلن ہے یعنی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اور اس کا امام بنانا گناہ ہے، اگر اس وقت نماز میں نہ بھی پہنے ہو، اگرچہ اس وقت جو نماز پڑھانے کے لیے آیا اس وقت نہ پہنا ہو لیکن عام طور پر تو پہنتا ہے، نماز کے باہر تو پہن کے گھومتا ہے، اس کا عادی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو امام بنانا جائز نہیں ہوگا۔ آگے سوال یہ کہ امام صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھائے تو کیا حکم ہے؟ صرف ٹوپی پہن کر پڑھائے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی امامہ شریف نہ باندھے، تو امامہ شریف باندھنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی امامہ شریف نہیں بھی باندھتا ہے اور صرف ٹوپی پہن کر بھی نماز پڑھائے تو نماز تو ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھانا جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کراہت نہیں ہے، یعنی جو لوگ ممکن ہے کہ یہ سوچیں کہ امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھانا ضروری ہے اور اس اعتبار سے وہ کراہت محسوس کرتے ہوں تو ان کے لیے مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ صرف ٹوپی پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے اور نماز پڑھانا بھی جائز ہے، اور جو صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھا رہا ہو اس کی امامت بھی درست ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ اگر امام دوسری صورت ملانے میں اتنی دیر کرتا ہے کہ آمین کہنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ لیا جائے تو اتنی دیر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی اتنا لمبا وہ وقفہ ہو جاتا ہے، یعنی سننے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا لمبا یہ ٹائم ہو گیا، اتنی زیادہ دیر ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ صورت سوچنے میں اتنی دیر کہ جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، اتنی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ سوچتا ہی رہتا ہے، سورت سوچنے میں جو بعد والی سورت ہے اس کو سوچنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے سورت، تو یہ ترک واجب ہے، واجب کو چھوڑنا ہے، اور موجب سجدہ سہو ہے یعنی اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر سورت کو سوچنے میں اتنا ٹائم لگا رہا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک وہ خاموش رہتا ہے تو ایسی صورت میں اب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، تو یہ جس کی عادت ہو اس کے پیچھے نماز میں ضرور کراہت ہے کیونکہ واجب چھوٹ رہا ہے، واجب چھوٹنے کی وجہ سے کراہت آتی ہے۔ ہاں فاتحہ کے بعد اتنی دیر کے دم راست کرے یعنی سانس کو درست کرے، ابھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھی اب تھوڑا وہ سانس لینے کے لیے رکتے ہیں، تھوڑا سانس لینے کے لیے رکا ہے یعنی سکون لینے کے لیے تھوڑا سانس لے یا آمین کہے، اور کوئی صورت ابتدا سے پڑھنی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ آہستہ پڑھا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں میں تھوڑا وقت لگے گا، اس نے آمین آہستہ کہا تو اس میں تھوڑا ٹائم لگا، سانس کو درست کرنے میں اور تھوڑا سکون لینے میں جو سانس لی اس میں تھوڑا ٹائم لگا، اور بسم اللہ پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دیر بھی تقریباً ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے برابر ہو جاتی ہے، لیکن یہ بلا شبہ مباح اور سنت اور مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ اب آگے ایک اور سوال ہے، شامل کرتے ہیں کہ امام سجدے میں صرف 1 انگلی زمین پر لگائے تو اس کی اقتداء میں نماز درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے، ہم یہ مسئلہ جان چکے ہیں کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کم 1 انگلی کا پیٹ یہ زمین سے لگنا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے، اور ساری انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگ جانا سنت ہے۔ جواب دیتے ہیں ہدایہ میں ہے کہ نمازی سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر دے، اور یہ بالکل واضح مطابق مشاہدہ ہے کہ جب تک سب انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہ لگا دیا جائے اس وقت تک انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہ ہوگا۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ سجدے میں فرض ہے کہ کم سے کم پاؤں کی 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہو، یعنی سارے پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں 10 انگلیوں میں سے کم 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہوا ہو، اور ہر پاؤں کی اکثر یعنی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمع ہوا ہونا واجب ہے۔ اور باہر شریعت میں ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، اور 10 کا قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ اب اگر امام صاحب اس مسئلے کو تسلیم کر کے سجدے میں اپنے ہر پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر جماتے رہیں تو ان کی اقتداء میں نماز درست ہو جائے گی۔ 3 انگلیوں کا پیٹ اگر لگ رہا ہے تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی،
اور اگر معاذ اللہ امام صاحب اس مسئلے پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو اور صرف ایک ہی انگلی کا پیڑ زمین پر لگا رہے ہیں اور تینوں انگلیاں دونوں پاؤں کی تین انگلیوں کو قبلہ رخ نہیں کر رہے اور ان انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگا رہے ہیں، تو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ جو سجدے کا واجب ہے تین انگلیاں دونوں پاؤں کی زمین پر لگانا، یہ واجب ہے، جیسا کہ آپ نے فتاوی رضویہ اور بہار شریعت کی روشنی میں سماعت کیا۔ بہرحال یہاں پر یہ امامت کے کچھ ضروری مسائل ابھی اور بھی آگے باقی ہیں کہ کیا امامت کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی امام بنا ہے تو کیا اس کو اپنے امام ہونے کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں امام کی حیثیت سے نماز پڑھاتا ہوں، تو امامت کی نیت ضروری ہے۔ اور نماز میں اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے، وہ کیا کرے گا، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔